به المبين وهو أصدق الصادقين قد أفلح المؤمنون معیار نجات ایمان کو بتایا گیا. ایمان کا تعلق دین و مذہب سے ہے. دنیا میں اصلاح خلق کے لیے جو چیزیں سامنے آئیں وہ تین ہیں. ایک اخلاق اور دوسرے قانون اور تیسرے مذہب. میں نے عرض کیا کہ سب کی بنیاد انسان کے فاعل مختار ہونے پر ہے. اگر انسانی افعال اس کے اختیار سے وابستہ نہیں ہے تو پھر نہ اخلاق کا تصور کوئی صحیح ہے اور نہ قانون کا اور نہ دین و مذہب. اب ان میں سے ایک ایک پر تبصرہ ہو رہا ہے. تو اخلاق کے اصول جو قرار دیے گئے ان کی بنیاد اعتدال پر ہے. یعنی کوئی حد ہے کہ اس حد سے آگے بڑھے تو وہ انسان کے بد اخلاقی میں داخل ہو. انسان کے لیے برائی کردار کے لحاظ سے اور اگر اس سے گھٹے تو انسان کے لیے ایک برائی ہے. ہر ایک میں نقطہ وسط ہے. قوت نظری اور قوت عملی اور قوت عملی میں بھی قوت غضبیہ اور قوت شہویہ ان میں سے ہر ایک کا اعتدال جو ہے وہ نقطہ فضیلت ہے. اور یہی اعتدال ہوا ہے جس کی بنا کے اوپر نوع انسانی کو خالق نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین نقطہ اعتدال پر درستی کی منزل پر خلق کیا ہے. اسی سے مقولہ ہو گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. حالانکہ جو چیزیں انسان میں اور دوسرے چیزوں میں مشترک ہیں ان سب میں تو انسان پیچھے، انسان دوسری چیزوں سے کم تر نظر آتا ہے. مثلا جسامت میں یہ مشترک ہے جمادات کے ساتھ. تو جمادات میں بہت سے نمونے آپ کو ملیں گے کہ یہ انسان ان کے برابر کہاں ہو سکتا ہے. کہاں ہمالیہ پہاڑ اور کہاں بیچارہ انسان. تو جسامت میں جمادات بہت بہن میں ہیں. انسان اس سے کم تر نظر آتا ہے. اس کے بعد نشو و نما میں یہ مشترک ہے نباتات کے ساتھ. یہ جوہر نباتات میں بھی پایا جاتا ہے اور اس میں بھی پایا جاتا ہے. یہاں جمادات میں نہیں ہے. ان میں فقط جسمیت ہے. ان میں اس میں یہ نباتات میں قوت نشو و نما ہے وہ انسان میں بھی ہے. مگر انسان قوت نشو و نما میں نباتات کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے. وہ پودا جس میں وہ جلدی بڑھتا ہے اور جس میں جلدی پھپکتا ہے اس طرح سے یہ انسان یہ کس طرح اس رفتاری کے ساتھ نشو و نما کے میدان میں چلتا ہے اور وہ نباتات کتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. تو جو جوہر اس میں نباتات میں مشترک ہے ان میں تو نباتات آگے نظر آتے ہیں، یہ ان سے پیچھے نظر آتا ہے. احساسات اور حرکت ارادی اس میں یہ حیوانات کے ساتھ مشترک ہے. یہ جوہر حیوانات میں ہے اور اس میں دونوں میں ہے. مگر یہ کہ قوت احساس میں اکثر حیوانات کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. بعض حیوانات میں قوت شامہ اتنی تیز ہے کہ انسان اس قوت شامہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بعض حیوانات کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ انسان ان کی نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حرکت
کا تو بعض حیوانات جتنی تیز رفتار ہیں اتنا انسان عمومی طور پر کہاں تیز رفتار ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس میں اور حیوانات میں مشترک ہیں ان میں حیوان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتا. تو ہر صفت میں ہر چیز میں تو یہ دوسروں سے پیچھے ہے. پھر یہ اشرف کس لحاظ سے ہے, پھر یہ بلند آخر کس لحاظ سے ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان ایک ایک چیز میں تو یہ ان تمام چیزوں سے پیچھے ہے, مگر ان سب کے علاوہ کوئی خصوصیت اس میں ہے, کوئی جوہر اس میں ہے کہ جو ان سب میں نہیں ہے, جو ان چیزوں میں نہیں پایا جاتا. اور وہ جوہر خالق میں اس گمشدہ حقیقت کا اظہار یوں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین نقطۂ اعتدال و بہترین درستی اور توازن پر پیدا کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک صفت تو دوسروں میں بڑھی ہوئی ہے, لیکن ان صفتوں کا مناسب امتزاج, ان تمام صفتوں کا مناسب طور پر اکٹھا ہونا اور ان میں اعتدال و توازن کا قائم رہنا یہ ہے جو انسان کا جوہر خاص ہے, جس کی بنا پر اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا. صلوات لیجیے علم. اب جو چیز کہ تمام مخلوقات میں, اور یہ تو ادھر ایک طرف کا وہ موضوع مستقل اس وقت نہیں ہے کہ یہ تو پتھروں کے مقابلے میں اور حیوانوں کے مقابلے میں اور بیچ میں نباتات کی منزل تھی ان کے مقابلے میں یہ انسان کی رفت تھی. لیکن اب دوسری طرف دیکھیے, دوسری طرف فرشتے ہیں, اور جب یہ اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں سے بھی بالا تر ہے. تو ان میں کیا, ان میں یہ ہے کہ فرشتوں میں بس اطاعت ہے, بس عصمت ہے, مگر عصمت ایسی ہے جس کے ساتھ مزاحم طاقتیں, ٹکرانے والے جذبے وہ نہیں پائے جاتے. طبیعت ہی اس کی بنی ہے اطاعت کے اوپر, اس کے خلاف کوئی محرک اس کے نفس میں ہے ہی نہیں. بے شک دن رات عبادت کرتا ہے, لیکن اس کے وہ جسم نہیں جو عبادت کرتے کرتے تھک جائے. بے شک وہ عبادت کے سوا کوئی کام ہی نہیں رکھتا. یہاں تو یہ ہے کہ انتہائی آرام دہ شکل ہو, لیکن وہ بھی یکساں رہے تو باعث تکلیف ہو جائے. انسان کھڑا ہے تو جی چاہتا ہے بیٹھنے کو, بیٹھا ہے تو دل چاہتا ہے اٹھنے کو, لیٹا ہے تو چاہتا ہے کہ نہیں اب اٹھ کے بیٹھ جائیں. خدا نہ کرے کسی کو ڈاکٹر لوگ مکمل آرام تجویز کر دیں, ورنہ وہ مکمل تکلیف بن جائے گا. تو اب یہ انسان کی صفت ہے. تو یہ عبادت میں بیچارہ فرشتوں سے کہاں مقابلہ کر سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے جیسے جسامت میں پتھروں سے پیچھے تھا, جیسے نشو و نما میں نباتات سے پیچھے تھا, جیسے احساس و حرکت ارادی میں حیوانات سے پیچھے تھا, ویسے ہی یہ منزل عبادت میں, منزل اطاعت میں جیسے فرشتوں سے پیچھے ہے. مگر جو راز اس کی بلندی کا جمادات سے تھا, نباتات سے تھا, حیوانات سے تھا, وہی راز اس کی بلندی کا اس مخلوق سے جس کا نام فرشتہ ہے اس سے بھی ہے. یعنی وہاں تو اس کی ایک صفت کے لحاظ سے میں اس کو بیچارہ کہہ رہا تھا, اور اب فرشتہ اس بلند منزل پر ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ فرشتہ معصوم ہے تو بیچارہ وہ عصمت کے سوا اور کرے کیا. وہ اس کے یہاں اس کے سوا کوئی خواہش ہی نہیں,
کوئی جذبہ نہیں، کوئی محرک نہیں. تو اب انسان بھی اگر ایسا ہو تو وہ فرشتوں ہی کی منزل میں ہوگا، فرشتوں سے اونچا نہیں ہوگا. انسان کا تو کمال یہ ہے کہ اس میں وہ خواہشیں موجود ہیں جو گناہ کی طرف لے جایا کرتی ہیں. پھر بھی اگر منزل اطاعت پر یہ ثابت قدم رہا تو اب وہ فرشتہ کہنا اس کی توہین ہے، وہ مخدوم غلط ہوگا. صلوات دیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات دیجیے. اور یہی راز فرشتے نہیں سمجھے تھے جو عطائے منصب پر انسان کے انہوں نے تعجب کیا. جب اعلان ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو اب پھر یہ دوسرا موضوع آ گیا. لیکن ضمنی طور پر سے عرض کر رہا ہوں کہ جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں. عام مفسرین تو پہلے جانشین کے معنی نہیں سمجھے کہ کس کا جانشین، اس لیے ڈھونڈ کے نکالا کہ پہلے جنات بستے تھے، دیو بستے تھے، وہ شیاطین دنیا میں بستے تھے. اب انہوں نے بدعمالیاں کی، اللہ نے ان کو ختم کیا، ان کا استحصال کیا، بہرحال منتشر کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے، زمین ان سے خالی ہو گئی. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اب ان کی جگہ پر میں ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہنا کہ وہ جنات کی جانشینی، شیاطین کی جانشینی اور فرشتے رشک کریں کہ ہمیں کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ ہم تو پھر ہمتن تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو اس کے لیے میں زیادہ فلسفے اور دوسرے منطق وغیرہ کے باریک باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایک عام محاورہ کہ آ گئے، کوئی صاحب کہیں سے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی بہت بھوک لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے. زیادہ بے تکلف دوست تھے تو انہوں نے بھوک کر دیا، اور اگر ذرا اجنبیت ہوئی تو پیاس کو بے تکلف کر دیا. تو وہ نہیں پوچھے گا کہ کس کو، ان کا بھوک لگی ہے، اور متعلق تو نہیں بیان کیا تھا، لیکن وہ نہیں کہے گا کس کو. والد ماجد نے فرمایا ہے، کوئی نہیں کہے گا کس کے. بھائی صاحب آ گئے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کس کے. بھوک لگی ہے، کوئی نہیں کہتا کس کو. پیاس لگی ہے، کوئی نہیں کہتا کس کو. بھائی صاحب آئے ہیں، کوئی نہیں کہتا کس کے. والد نے فرمایا ہے، کوئی نہیں کہتا کس کے. اور خدا کہہ رہا ہے میں جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، دنیا کہتی کس کا. آج لیجیے بلند پھر بلند آواز سے بولا. حضور کسی اور کا جانشین ہوتا تو اس کا نام لیا جاتا کہ اس کا جانشین. جب یہ نہیں کہا کس کا جانشین تو سمجھیے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی ہی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میں اپنا نائب، اپنا قائم مقام ایک مقرر کرنا چاہتا ہوں. تبھی ملائکہ کی نگاہ طلب جاتی ہے. اگر سے جوار قدس کے بسنے والے ہیں، اگر سے عرش کے پڑوسی ہیں، اگر سے ایک لحاظ سے اللہ سے تقرب بحیثیت منزل اور درجے کے رکھتے ہیں، مگر پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیری عبادت تیری ہر وقت تسبیح کرتے ہیں. یعنی پھر ہم سے بہتے اور کون ہو سکتا ہے جو تو انہیں مقرر کر رہا ہے. اب وہ تفصیل کے ساتھ تو عرض نہیں کرنا ہے، مگر اب انہوں نے یہ سوال کیا، ملک کی منزل ہے، اس لیے یہ نہیں کہوں گا کہ اعتراض کیا، نہیں سوال کیا. یہ سوال کرنا شان کے خلاف بات نہیں ہے. وہ بارگاہ قدس کے طالب علم ہیں، ہر طالب علم کو حق ہے کہ جو بات نہ سمجھ میں آئے اس بات سے پوچھیں. بولا جی میرا خالق نے جواب دے دیا. اب پوچھا تھا انہوں نے کہ ہم تیری تشریح و تبلیغ کرتے ہیں، یہ انہیں کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ کچھ ان کا تاریخ پہلو نوع انسانی کے کردار کے پیش بھی کر دی ہے کہ یہ فساد بھی کریں گے، یعنی انسان جو ہوتے ہیں اور یہ زمین میں فساد بھی پیدا کریں گے اور خونریزی بھی کریں گے. تو یہ سب اس نے کہا. ایک سوال کیا متعجبانہ طور کے اوپر
تعجب اسی پہ ہوتا ہے جس کا راز سمجھ میں نہ آئے، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ہم ایسے ہیں اور پھر ایک مخلوق کو خدا زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ عرش کے رہنے والے ہیں، اور پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین پر انی جاعل فی الارض، زمین میں ایک جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہیں؟ بات یہ پاس رہے اور منصب سے محروم رہے تو بلندی نہیں ہے، لیکن چاہے ظاہر میں دور ہو جائے مگر منصب کہاں محروم کر جائے۔ اللہ دیکھیے بلند، پھر بلند آواز سے بولے ہم کیوں نہیں؟ ایک سوال ہے اور طالب علم پوچھ رہا ہے، لیکن خالق جواب دیتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ کیا واقعی جواب ہے؟ کوئی طالب علم استاد سے پوچھے یہ بات بتائیے، وہ کہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ کہے گا حضور اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں جواب نہیں، حالانکہ بعد میں جواب دیا جائے گا، اس پورے سلسلے کو اس کو غرض کرنا ضروری ہے، بعد میں جواب اس کا دیا جائے گا، راز ان کو سمجھایا جائے گا، لیکن اس وقت نہیں جواب دیا جاتا۔ اس وقت آ جاتا ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہیں کہوں گا بارے رہا جب بعد میں تجھے بتلانا ہے ہی، تو اسی وقت بتلا دے تو جواب ملے گا کہ خاموش، اس نے سبق پوچھا ہے، اگر اس وقت بتانا شروع کر دوں تو ایک صورت شورا قائم ہو جائے۔ لہذا اس وقت یہ کہہ کے رد کر دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منصب میرا، مقرر کرنا میرا کام، تم کون؟ اب بیچارہ ملک، اب یہ اس کی عصمت ہے کہ وہ خاموش ہو گیا، انسان ہوتا تو اور جاتا کہ بے سمجھے ہٹیں گے۔ تو حقیقت میں راز اس کی بلندی کا ملک کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، پھر خالق نے سمجھایا، علم کے ذریعے سے سمجھایا، کردار کی منزل میں سمجھایا، مختلف ذریعوں سے اس کو میں نے کیا کہ وہ کبھی عرض کر بھی چکا ہوں، کبھی اور کبھی پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اس وقت میں یہ بلندی کا راز ملک کو نہیں خبر تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی عصمت جو ہے وہ تو سالم رشتے کا موضوع تھا، حقیقت عصمت، تو ملک کی عصمت جو ہے وہ بغیر مزاحم طاقتوں کے مقابلے کے ہے، یعنی کوئی دوسری چیز اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والی نہیں ہے، وہ جس معصوم پیدا کیا گیا ہے لہذا وہ بس معصوم ہے، اس کے خلاف کوئی طاقتیں اس میں نہیں ہیں کہ جو تحریک معصیت پیدا کر سکیں۔ اب انسان اگر ایسا ہی ہو کہ بس یعنی روزہ رکھے جبکہ بھوک لگتی ہی نہ ہو، روزہ رکھے جبکہ پیاس لگتی ہی نہ ہو، تو بتائیے کہ وہ روزہ اس میں جہاد نفس کیا ہے؟ یہ انسان کی اطاعت یہ ہے کہ محرکات وہ ہیں جو معصیت کراتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان راہ اطاعت پر قائم رہتا ہے اگر وہ مکمل اطاعت گزار ہے اور معصیت کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، تو یہ اس کی منزل ہے، وہ منزل ہے کہ جب وہ بڑھنا شروع کرتا ہے ان عصمت اختیاری کے قدموں سے، تو وہ ایک منزل ارتقا آتی ہے کہ ملک کو لرز کے ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے کہ اگر ایک سرے منہ آگے بڑھ جاؤں تو نور جلال میرے پروں کو جلا کے خاک کر دے۔ یہ منزل بلند انسان کی ہے، مگر یہ انسان کی منزل بلند کب ہے؟ یہ انسان کی منزل بلند وہ ہے کہ جو معیار نو کی بلندی کا تھا وہ معیار فرد میں بھی قائم رہے۔ نو کی بلندی کا راز اعتدال تھا، تو یہی راز افراد میں قائم رہنا چاہیے۔ اب افراد میں بھی کچھ افراد اگر ایسے غضبناک ہوئے کہ بے محل بھی غصہ آنے لگا تو اس کے معنی ہے کہ جو اعتدال نوعی کا کمال تھا وہ اس فرد میں قائم نہیں رہا۔ اگر کوئی ایسا ہوا کہ وہ وقت کے اوپر بھی اسے غیظ و غضب دامنگیر نہیں ہوتا، غیرت نفس سے کام نہیں لیتا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس منزل اعتدال سے دور ہو گیا۔ لہذا فرد میں بھی کمال وہی ہے جسے علماء اخلاق نے اپنی عقل سے بیچاروں نے بہت کارنامہ کیا ہے،
کہ عقل سے ان اصول کو مرتب کر دیا ہے تو وہ جو راز انہوں نے کہا تھا وہ بڑی بات ہے کہ اعتدال کا نقطہ قائم رہے. اب اس اعتدال میں عام افراد انسانی کچھ وہ ہیں کہ جو صورتاً انسان ہیں لیکن وہ جوہر ان میں قائم نہیں رہا ہے, وہ جوہر ان میں باقی نہیں رہا ہے. وہ کچھ ادھر اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں زیادہ, کچھ ادھر اس نقطے پر رہ گئے ہیں پیچھے, وہ بہ گئے ہیں یہ گھٹ گئے ہیں, وہ پار کر گئے ہیں یہ ادھر ہی کھٹک کے رہ گئے ہیں. تو جو بلندی کا نقطہ ہے وہ اس بلندی کے نقطہ سے دور ہیں, تو جتنا اس نقطے سے دور ہیں اتنے ہی وہ گویا مرضی الہی سے دور ہو گئے. کمال وہی ہے کہ جو درمیانی نقطہ ہو اس کا پابند رہے. تو جو افراد کہ اس نقطۂ اعتدال پر قائم رہیں گے, کیونکہ افراد انسانی کی صدی 99 وہی ہیں جو یا حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں یا حد سے پیچھے رہے ہیں, اس بنا کے اوپر ان کے افعال بھی یک رنگ ہوں گے. یعنی جو بیر غضب ہے اس کے کردار میں نمونہ بس غیظ و غضبی کا ہے. جو گیلی مٹی کا بنا ہوا ہے اس کے کردار میں نمونہ بس علم و تحمل ہی کا آئے گا کہ وہ ہر بات کو برداشت کر لیتا ہے. اب جب یک طرفہ اس کا کردار ہے تو کبھی تو وہ محل پر ہے تو قابل مدح ہوگا, کبھی وہ بے محل ہے تو قابل مذمت ہوگا. وہ جہاں محل مدح ہے وہ بھی دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بلند کردار ہے, مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ اتفاقاً اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو ظاہر ہو گیا. ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں اگر خاموش رہتا تو خرابی تھی. اب وہ جو غصے ور ہے اس نے اس غصے سے کام لے کے وہ مظلوم کی مدد کر دی اور اس ظالم کو دفع کر دیا. اب ہر ایک تعریف کرے گا واہ واہ واہ, ایسا کارنامہ انجام دیا اس نے, اس طرح سے ان مظلوموں کو بچا لیا. لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ اس کے غصے کا نتیجہ ہے, لہذا اسے غصہ کبھی بے محل آئے گا تو وہ خود ظالم ہو جائے گا. وہ خود مظلوموں کے ساتھ وہی کرے گا جس طرح سے اس نے اس وقت مظلوموں کی حمایت میں ظالم کے ساتھ کیا ہے, یہی وہ خود مظلوموں کے ساتھ کرے گا. اسی لیے جو ظالم ہوتے ہیں وہ جب تک کرسی اقتدار پر نہیں آتے تب تک بڑے مظلوموں کے ہمدرد رہتے ہیں, لیکن جس وقت کرسی اقتدار پر آ جاتے ہیں اس وقت میں ہاتھ میں خود ان کی طاقت ہوتی ہے تو اس وقت میں خود وہی کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی میں وہ آنسو بہاتے تھے, وہی سب کچھ خود بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہمدردی ان کی بتقاضائے اعتدال نفس نہ تھی, بلکہ وہ ہمدردی کبھی مفادات کے ماتحت تھی اور کبھی خود طبیعت کے تقاضے سے تھی. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ اور لوس کے واقعی ضمیر کے تقاضا میں وہ ہمدردی ہو, مگر یہ کہ وہ حقیقتاً کردار کی منزل میں خود اس نقطے پر نہ تھے کہ جو نقطہ حقیقت کا ہے, لیکن یہ جو اس نقطے پر فائز ہیں ان کے یہاں ہمیں دو رنگی نظر آئے گی. کبھی وہ اقدام کرتے نظر آئیں گے, کبھی وہ خاموش رہتے نظر آئیں گے, کیونکہ دنیا عموماً افراط و تفرید کے نقطوں پر ہے, لہذا کبھی وہ ان کے قدم بڑھانے پر معترض ہوگی, کبھی قدم کے روکنے پر معترض ہوگی, مگر وہ چونکہ طبیعت کے تقاضے سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرض کے احساس سے کر رہے ہیں, لہذا ان کی زندگی میں ہمیں دو نمونے, دو مختلف طرح کے ہمیشہ نظر آیا کریں گے. کوئی ایسا ہوگا کہ ہمیں اس کی ہی زندگی میں یہ نمونہ نظر آئے گا کہ 13 برس پتھر کھائے اور کبھی نہ ٹکرائے. کوئی کہہ دے کہ ابھی کوئی مددگار نہیں ہے, مگر اب جب دیکھیں گے کہ بعد میں کہ ایک مددگار ہے جو سب مددگاروں کے ہٹ جانے کے بعد بھی تنہا لڑائیاں سر کر لیتا ہے اور وہ ہر حال میں ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ خاموشی بے بسی والی نہیں ہے.
بلکہ فرض کے احساس سے. بہرحال اس 13 برس کی زندگی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیکھی جائے اور مثالی شخصیت ہمارے سامنے سب سے بڑی متفق علیہ جس میں ہر مرتبہ خیال کا مسلمان اس سے گنجائش اختلاف کی نہیں ہے تو وہ یہ ہے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب 13 برس ان کی زندگی کوئی بھی دیکھے. ارے 40 برس کی زندگی پہلے تو اس 40 برس میں تو ٹکراؤ کا سوال نہیں, کیونکہ کبھی وہ اعلان نہیں کیا ہے, وہ ادعا نہیں کیا ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں کو مخاصمت محسوس ہو. اور یہ بھی ضبط نفس دیکھنے کے قابل ہے کہ کسی کو کوئی دعویٰ کرنا ہوتا ہے تو بہت پہلے سے سوچتا ہے, اور سوچنے کے بعد بلا ارادہ کبھی نہ کبھی اس کی زبان کے اوپر ایسے جملے آ ہی جاتے ہیں جو لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ کوئی یہ دعویٰ کرنے والا ہے. ہمارے سامنے ہیں غلط دعوے کرنے والوں کے کردار کہ کبھی کچھ نہ کچھ زبان پر ایسا آتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ 40 برس کی مستقل زندگی اس میں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت ہے کہ کوئی آیا ہو شکایت کے لیے ان کے سرپرست جناب ابو طالب کے پاس کہ ذرا اپنے فرزند بلند اقبال کی خبر لیجیے. یہ تو ذرا ہمارے روایات سے ہٹے ہوئے الفاظ کہتے ہیں. خود عملاً چاہے الگ رہیں وہ بات نہیں کھلتی, لیکن نکتہ چینی کبھی کرتے, کبھی لوگوں کو کہتے یہ تم برا کر رہے ہو. کوئی بے چینی قوم میں پیدا ہوتی جی نہیں. ہاں خود عملاً الگ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی. اس سلسلے کے جتنے کے افراد سب الگ رہے تھے, انہوں نے کہا یہ تو ان کا خاندانی کردار ہے, یہ تو ان کے گھر کی روایت ہے کہ یہ خود ہمارے ساتھ ان چیزوں میں شریک نہیں ہوتے. مگر یہ کہ کبھی نکتہ چینی نہیں کر رہے ہیں, کبھی اس کے خلاف کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. اب تمام دنیا مانے کہ جو برائیاں بعد میں انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی یا مذمت کی, وہ کیا جب سے انہوں نے کہا تب سے برائی بن گئے. وہ برائیاں تو ان 40 برس قائم تھیں, مگر یہ 40 برس خاموش رہتے ہیں. اس خاموشی سے یہ تو نہیں نتیجہ نکلتا کہ وہ بت پرستی حق ہے. اس خاموشی سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. سمجھیے کہ غلط باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب فرض کا احساس ہوتا ہے تب تک خاموشی فرض کے احساس کے پہلے تک رکھی جاتی ہے. جب ادھر سے فریضہ ہوتا ہے تب زبان کھولی جاتی ہے. 40 برس تک رسول خاموش رہیں تو یہ دلیل نہ ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اگر کوئی 25 برس تک خاموش رہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ہو رہا تھا سب ٹھیک. دیجیے پھر بلند آواز تو بہرحال اس 40 برس کے کردار میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں. اب اس کے بعد سے 13 برس بے سب سے ہجرت تک 13 برس کی مدت ہے. اب اس میں ان کے نقطۂ نظر سے بنا مخاصمت قائم ہو گئی ہے. اب انہوں نے ان کے افعال پر نقطہ چینی شروع کر دی ہے اور ان کو طرح طرح سے ان کے غلط کرداریوں پر یہ بتلاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اور اس کی وجہ سے اب قوم میں بے چینی ہے اور وہ بدسلوکیاں کر رہے ہیں اور وہ ایذائیں دے رہے ہیں اور وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر و سکون کا ایک سمندر ہے جس میں تلاطم پیدا نہیں ہو رہا ہے, جس میں تمرد پیدا نہیں ہو رہا ہے. سب کو برداشت کر رہے ہیں, بس کردار کے نمونے پیش کر رہے ہیں, کردار کی مثالیں پیش کر رہے ہیں. ایک راستہ ہے جب ادھر سے گزرتے ہیں تو سر مبارک پر خط و خاشاک پھینک دیا جاتا ہے. وہ کوئی عورت ہے جو جمع کر کے رکھتی ہے خط و خاشاک گھر کا, اور جس وقت ادھر سے گزرے ادھر سے یہ گستاخی کرتی ہے. ہر ایک محسوس کرے کردار کی خصوصیت کہ نہ بدلا لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں. روز اس راستے سے جانا
اور روز اس واقعے کا ہے پیش آنا، اور یہاں تک کہ ایک دن 2-4 دن ایسے گزرے کہ ادھر سے گزرے اور وہ خس و خاشاک جو آتا تھا وہ نہیں آیا. میں ہوتا تو اطمینان کی سانس لیتا کہ میں کہتا الحمدللہ دفن ہوئی، الحمدللہ کہیں غضب خدا میں گرفتار ہو گئی. مگر یہ کہ وہ مثالی کردار تھا کہ ہم کسی دوست کو چند دن نہ دیکھیں تو فکر نہیں ہوتی، وہاں دشمن کی فکر ہو رہی تھی. پہلے محلہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایک عورت تھی جو ہمارے سر پر خس و خاشاک پھینک دیا کرتی تھی. کہتے بہت اچھی بات تھی جو کرتی تھی کہ اس کا اشتیاق ہے. فرماتے ہیں وہ کیا بات ہے کہ چند دن سے یہ واقعہ پیش نہیں آیا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے. آپ فرماتے ہیں کہ گھر کا دروازہ اس کا کیا ہے کہ ہم اس کی عیادت کرائیں. کتابی تعلیم جو ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ عیادت حق مومن ہے، مگر یہ ان قرآن ناطق کا کردار ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ حق انسانی ہے، فقط حق ایمانی نہیں ہے. یعنی کوئی بیمار ہو، مریض ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کے درد دکھ میں کام آؤ. وہ بیمار کے لیے اس کے درد دکھ میں کام آنا وہ عادت ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمیں گھر کا دروازہ بتا دو. اب وہ بتا دیا کہ یہ دروازہ ہے تو اب اس کے پاس آتے ہیں اور پہلے ہی فرماتے ہیں وہ پہلی نظر میں وہی پس ذہنیت سے سمجھتی ہے کہ یہ بدلہ لینے آئے ہیں. تو کہتی ہے کہ اب اس وقت بدلہ لینے آئے ہو جب میں بیمار ہوں. تو اب جو تخاطب ہے وہی اس رشتے کو بتاتا ہے جو مفرق عمل ہے. فرماتے ہیں اے کنیز خدا، میں بدلہ لینے کو نہیں آیا ہوں، یہ سن کر کے تم بیمار ہو، تمہاری عیادت کو آیا ہوں. دنیا کہتی ہے اسلام تلوار سے پھیلا. میں کہتا ہوں کہ بتائیے اس وقت ہاتھ میں کون تلوار ہے؟ حقیقت میں تلوار تو ان کے مقصد کو پورا بھی نہیں کرتی. تلوار تو وہ ہے جو آدمی کا خاتمہ کر دیتی ہے. تو تلوار مردم شماری میں اضافہ کیا کرے گی؟ انہیں تو وہی تلوار چاہیے تھی کہ کافر انسان کا وجود رہے لیکن کفر تک جائے. وہ حقانیت کی تلوار تھی، وہ اخلاق کی تلوار تھی. تو وہ فولادی تلوار وہ تو منافق بناتی ہے، مومن نہیں بناتی. انہیں تو ایسی تلوار تھی جو سر کے بجائے دل کو جھکائے، جو ضمیر انسانی کو زیر نگی کرے. یہ ان کے اخلاق کی کردار تھی، کردار کی تلوار تھی یہ کہ جو شمشیر فولادی سے زیادہ ان کے مقصد کے لیے مؤثر ہو سکتی تھی. تو اب جب انہوں نے یہ کہا تو وہ ذرا دیر خاموش ہوئی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے پہلے آپ سے بہت میرا کوئی دشمن نہ تھا اور اب اس وقت سے آپ سے زیادہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے، آپ سے زیادہ کسی سے مجھے محبت نہیں ہے. اب وہ پیغام آپ کا کیا ہے اسے پیش کیجئے تو میں قبول کروں. دیکھیے اب یہ اسلام جو ہے یہ تلوار کا رہی منت نہیں ہے، بھائی یہی ہمارے معصومین کا عمل تھا. یہ تو کہیں سے ریل پٹری سے الگ ہو گئی جو تلوار اتنی چمک کے سامنے آئی کہ دنیا آج تک اسلام پر داغ لگانے لگی. ورنہ جو ان کے حقیقی جانشین تھے ان کا عمل یہی تھا. امام کے پاس کوئی آیا اور عیسائی تھا، اس نے ایمان اختیار کیا اور آپ سے تعلیمات دین حاصل کیے. اس کے بعد جب جانے لگا ممکن ہے اثناء گفتگو میں اس نے کبھی کہہ دیا ہو کہ میری ایک ماں ہے، میری والدہ ہیں. تو اب وہ وقت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے چلتے وقت کوئی ہدایت کیجیے.
اب ہر جذبہ ایمانی رکھنے والا غور کرے. اور ظاہر ہے کہ کوئی اس وقت کا مسلمان عالم ہوتا تو اس سے بہت ایمان کا نمبردار اپنے بخیال خود خان ہو سکتا ہے تو وہ جو اس وقت جاتا کہ مجھے ہدایت کیجیے. تو ہمارا مزاج ہے ایمانی جس کو ہم ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں کیا ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ اب جا رہے ہو تو اب تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی عیسائی ماں کو بھی مسلمان بناؤ. تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر چلتے وقت یہ کہہ دیا جاتا تو وہ کس کس طرح سے کوشش کرتا جو جبل کے حدود تک پہنچے. اور پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیتی تو کیا منافق کے سوا کچھ اور ہوتی. یہ حقیقی جوہر ایمان کے حامل تھے اور اس کے در حقیقت راج کو تبلیغ اصلی تبلیغ کے جانتے تھے. انہیں چلتے وقت یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں کو بھی مسلمان بنانا. انہوں نے چلتے وقت یہ کہا کہ اسی کا بھی امت کا خیرہ بس میری آخری ہدایت اسے وصیت کہہ کے پیش کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. آپ چلتے وقت خود اس نے کہا ہو کہ کوئی ہدایت کیجیے اور صرف طریقے سے وہ مسلمان ہوا ہو اور پھر آپ نے اس چلتے وقت یہ آخری بات کہی ہو تو نتیجہ یہ ہوا کہ جاتے وقت اب جو یہ سن کر ہو گیا تو ایسا اس جملے کو گرہ میں باندھا کہ جو کبھی خدمت ماں کی نہیں کرتا تھا وہ خدمت ماں کی اب کرنے لگا. جس نے کبھی اظہار خلوص محبت نہیں کرتا تھا اس نے اب کرنے لگا. یہاں کے تک کہ ماں کو اس کی زندگی میں انقلاب محسوس ہوا اور اس نے ایک دن پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم میری اتنی خدمت کبھی نہیں کرتے تھے جتنی اب کرنے لگے ہو. اس نے پہلے یہ کہا کہ ارے وہ تو میرا فرض تھا, اگر نہیں کرتا تھا تو غلط کرتا تھا, اب میں کر رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, کوئی اس کا راز ہے. دیکھیے خود جستجوئے جوہر گمشدہ پیدا ہوتی ہے. تو لگا دیجیے بولے نا پھر بولے نا تو بولا نہیں, اس میں کوئی راز ہے. جب وہ اصرار ہوتا ہے, وہ حکمن کہتی ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے, تب وہ بتلاتا ہے کہ میں نے دین اسلام اختیار کیا ہے اور میرے ایمان نے مجھ سے چلتے وقت ہدایت کر دی ہے کہ تم اپنی ماں سے حسن سلوک کیا کرو. تو اصل میں یہ ان کے حکم کی تعمیل ہے. بس جب وہ یہ سنتی ہے تو اب وہ کہتی ہے کہ تم مجھے بھی اس ایمان کے پاس لے جاؤ کہ میں بھی اس پاک تعلیم کو قبول کروں جس میں ایسے بلند باتوں کو سکھایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہم سے ہمارے اماموں کا مطالبہ یہی ہے. یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو تم ہمارے لیے باعث رونق ہو, ہمارے دامن کا داغ نہ بنو. یعنی یہ نہ ہو کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے ہمارے اماموں کے متعلق اس تعلیم کے متعلق دنیا غلط رائے قائم کرے, بلکہ ہمارا کردار وہ ہو. اس کو اپنے اکثر سیرت کے جلسوں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ دنیا کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ کتابوں میں ڈھونڈ کر آپ کے رسول کے کردار کو پڑھے, ان کی سیرت کو پڑھے. وہ تو آپ کے رسول کی بلندی کو آپ کے آئینے میں دیکھنا چاہتی ہے, اور جب ہم ہمارے آئینے میں دیکھے گی تو ظاہر ہے کہ کیسی صورت نظر آئے گی. تو وائے ہے برحال ماں کہ ہم اپنے رسول کی بلندی پر پردہ بن جائیں, ایسا حجاب بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے رسول کی بلندی میں اور ہمارے اماموں کی بلندی میں وہ دنیا کو غلط فہمی ہو کہ ان میں کیا کون سے اچھے صاف ہیں کہ جو آئینہ بن سکیں اپنے رہنماؤں کی رفعت کا, رہنماؤں کی بلندی کا. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کردار وہ ہے کہ جو بلندی اور رفعت حق کو نمایاں کرتا ہے, جو ان کے پیغام کی بلندی کو نمایاں کرتا ہے, جو ان کے اصول کی بلندی کو نمایاں کرتا ہے. اور یہی بلندی کردار تھی. خوبصورت تعلیمات دے دینا آسان ہے,
میں نے کل عرض کیا تھا کہ علماء اخلاق نے بڑے حسین تعلیمات کتابوں میں درج کر دیے، لیکن یہ بڑا نقص تھا کہ ان کی زندگی ان بلندیوں کی آئینہ بردار نہ تھی، اس لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ پیغمبر خدا تو شخصیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کا عملی مجسمہ بن جاتی ہیں۔ اب وہ اگر فقط رسول ہوتے تو رسول ہی اپنے وقت میں ہوتے۔ اب ضرورت تھی کہ ہر دور میں کم سے کم جب تک دنیا رکاوٹ پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ مثالیں رہیں کہ جو مرقع ہے کردار قرآنی کا، یعنی جو قرآن کی لفظیں ہوں وہ ان کا عمل ہو۔ اب جو ہستیاں ایسی ہوں گی تو پھر حدیثیں رسول کی متفق علیہ دنیا کو آج حیرت ہوتی ہے۔ فرمایا کسی کے ذکر کو کہ عبادت ہے، فرمایا کسی کے چہرے پر نظر کو کہ عبادت ہے، تو دنیا کو آج تعجب ہوتا ہے کہ یہ بھلا مخلوق اور اس کا ذکر عبادت ہو جائے، مخلوق اور اس کے چہرے پر نظر عبادت ہو جائے۔ تو میں ان افراد سے پوچھوں گا کہ قرآن بھی تو خدا نہیں ہے، کلام خدا ہے، تعلیمات خدا کا مجموعہ ہے، مگر یہ بتائیے کہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ قرآن کا سننا عبادت ہے یا نہیں؟ حروف قرآن پر نظر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ تو متفق علیہ بات کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن کے حروف پر نظر کرنا بھی عبادت، کیونکہ جب ان حروف پر نظر کریں گے تو پھر تعلیمات الہی آنکھوں کے سامنے آئیں گے، مقصد الہی کی تکمیل ہوگی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حفظ ہو بھی تو نازلہ پڑھنے میں جو فضیلت ہے وہ زبانی پڑھنے میں نہیں ہے، کیونکہ زبانی پڑھنے میں صرف زبان مصروف عبادت ہوگی، لیکن نازلہ پڑھیں گے تو نگاہ بھی مصروف عبادت ہوگی، زبان بھی مصروف عبادت ہوگی، تو ہر چیز عبادت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو خدا کے تعلیمات کا لفظی مرقع ہو، لفظی مجموعہ ہو، اس کے حروف پر نظر عبادت ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے، تو جو اس کے تعلیمات کا عملی مرقع ہوں تو اگر اس کا پڑھنا عبادت تو ان کا ذکر عبادت، اگر اس کا سننا عبادت تو ان کے تذکرے کو سننا عبادت، اور اگر اس کے حروف پر نظر کرنا عبادت تو ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت۔ پھر بلند آواز سے اور جب کردار کا یہ مرقع ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے خالق نے مرکز اطاعت بنایا اسی طرح مرکز اتباع بنایا، اطاعت کا بھی حکم دیا اور اتباع کا بھی حکم دیا۔ اطاعت کا حکم جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم، وہاں رسول کی اطاعت کا حکم، اور اتباع کا جب حکم دیا تو وہاں تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی پیروی کرو اور میری پیروی کرو، ہر جگہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو۔ یہ نہیں کہا کہ خدا کے نقش قدم پر چلو اور میرے نقش قدم پر چلو، وہاں بس رسول کا نام لیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین پیروی کا مرقع ہے، بہترین پیروی کی مثال ہے۔ ہم جو عادی ہو گئے خدا اور رسول سنتے سنتے تو ہمارے لیے تم الفاظ میں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، ہمیں جیسے زمین بیان میں کھانچا معلوم ہوتا ہے، ہاں خدا اور رسول نہیں، وہ اللہ کا نام ہی نہیں، اللہ کے رسول میں بہترین پیروی کا موقع ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم خدا کو کہاں جا کے دیکھیں گے کہ اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو رسول ہی کے نقش قدم ہوں گے، لہذا ہم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم رسول کے نقش قدم دیکھتے ہوئے چلو۔ اور اس وقت وہ آیا اطاعت بھی عنوان بیان نہیں ہے، مگر
اب ایک حقیقت ہے جسے عرض کر رہا ہوں، ہر صاحب عقل غور کرے، ہے کہ ہم عمر بھر یہ آیت پہنچتے جائیں کہ میرے نقش قدم پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، لیکن پیغمبر کے نقش قدم کو ایک دفعہ بھی نہ دیکھیں، تو کیا یہ آیت ہمیں منزل تک پہنچا دے گی؟ لیکن اگر اللہ کے حکم سے اور قرآن کی آیت کے فرمان سے ہم نے نگاہ نقش قدم پر جما دی تو پھر چاہے عالم محویت میں الفاظ قرآن کو بھول جائیں مگر نقش قدم منزل تک پہنچا دے گا۔ تو اب ان کے کردار میں وہی مختلف مرقع نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ 13 برس اب تلوار کہیں نہیں ہے، صرف اخلاق ہیں، صرف کردار ہیں، اور اس کے بعد جب آتے ہیں اور مدینہ منورہ میں تو باوجود کہ ایک ایسی جماعت موجود ہے لیکن 1 سال تک کوئی جنگ کی تیاری نہیں، 1 سال تک کوئی بھی تہیہ جہاد کا، اس جہاد کا جو تلوار سے ہوتا ہے وہ کوئی تہیہ نہیں۔ سیاست کے مزاج والے کہیں گے کہ ہو رہی ہوگی تیاری، مگر ہمیں کیا معلوم زیر زمین ہو رہی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو رہی ہو تو جب جنگ ہو تو تیاری سامنے آئے۔ تو متفق علیہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ اب دوسرے سال جنگ بدر ہوتی ہے، اور جب جنگ بدر ہوتی ہے تو سامان جنگ کیا نکلتا ہے؟ 13 عدد تلواریں۔ اب پوری جماعت 313 آدمیوں کی، ان میں بس اکائیاں جو ہیں وہ مسلح، اور سینکڑے جتنے ہیں وہ سب غیر مسلح۔ تو یوں تو ہماری ایک معتدل مجلس میں جو بڑی مجلس نہ کہلائے، اور اس میں بھی 313 آدمیوں سے زیادہ ہوں گے، تو کیا تعداد سے فوج ہو جاتی ہے؟ وہ تو جنگ ہو گئی اس لیے کہ یہ فوج اسلام، ورنہ اگر جنگ نہ ہوتی تو اس طرح سامان کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت ہے جو چلی کھڑی ہو گئی ہے، جو روانہ ہو گئی ہے، اور اس ساز و سامان کے ساتھ جو مقابلہ کرے، جو جنگ کر لے، تو نتیجے کو نہ دیکھیے گا، اسباب ظاہری کے لحاظ سے وہ مرنے کو نکلا ہے یا مارنے کو نکلا ہے۔ تو جنگ کی کوئی تیاری نہیں ابھی تک۔ 40 برس وہ قبل بعثت، 13 برس بعد بعثت ہجرت تک، اور 1 سال اور گزر گیا ہے۔ اس طرح 54 برس کی زندگی تو اس طرح گزر گئی کہ ہمیں تلوار نظر نہیں آتی۔ اب اس زندگی کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کرے تو سمجھے گا کہ یہ تو بس مطلق قدم تشدد، یہاں تلوار کا نام ہی نہیں ہے، تلوار کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب آنے دیجیے بدر کو، احد کو، خندق کو، خیبر کو، اب وہاں تلوار نظر آ رہی ہے تو کوئی مفاد پرست مصور اب کوٹو لیتا ہے، بدر میں تلوار، احد میں تلوار، خندق میں تلوار۔ اب اس سے مطلب نہیں کہ اس میں فاصلہ کتنا ہے، لیکن وہ تو دکھاتے وقت تصویریں یکے بعد دیگرے فوراً دکھا رہا، دیکھو یہ تلوار، دیکھو یہ تلوار، یہ دیکھو یہ تلوار۔ اب اس کے معنی ہے کہ یہ پوری زندگی بس تلوار ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار، یہ نمونہ وہ پیش کر رہا ہے۔ اب اس سے یہ تاثر قائم کر رہا ہے کہ یہ زندگی ان کا دار و مدار اس تلوار پر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسے خود غرضی نہ ہوتی، اگر اسے واقعی حقیقت پسندی ہوتی تو اس وقت کی تصویر کبھی کھینچتا جب جسم کو پتھر پر ہو رہے ہیں، اس وقت کی کھینچتا جب کہ طرح طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور یہ خاموش ہو رہے ہیں، مگر اب یہ تصویریں کھینچ رہا ہے۔ مگر اب آپ تو ماشاء اللہ حقیقتوں سے واقف ہیں، میں اس مصور سے پوچھوں گا کہ یہ کس کی تصویر تم نے کھینچی ہے؟ ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں، وہ تو نام لے کر رسول کا کہے گا کہ یہ ان کی تصویر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پھر ذرا آنکھ کھول کے دیکھو ان کی سیرت کو کہ ان کے ہاتھ میں تلوار کب نظر آئی،
یہ تم نے کہاں سے تلوار لی؟ تو اب وہ شاید لاجواب ہو جائے تاریخ کی حقیقت کو، مگر مجھے شکوہ نہیں ہے اس مصور سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں حقیقت کے لحاظ سے اتفاقاً اس کے ہاتھ سے صحیح تصویر بن گئی ہے. یعنی جیسے اس میں یہ حقیقت منور ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں ہے، انہی کا ہاتھ ہے. پھر بلند آواز سے بولا. بہرحال اب یہ وہ مرقع کھنس رہا ہے، یعنی اتنی زندگی کو دیکھ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ تلوار ہی تلوار ہے. اب کہہ لیجیے کہ رائے بدل گئی، اب ان کا پالیسی بدل گئی، اب تو بس تلوار ہی ہے. لیکن اب جائیے 9 ہجری میں مباہلے کے میدان میں بھی ایک جنگ ہو رہی ہے، مگر اب ہے تلوار. اب تلوار نہیں ہے. اب وہ دنیا جو ممکن ہے کہ یہ موضوع مستقل اب کی ایک مجلس میں عرض ہو، جو فرمائش ہو چکی ہے اور شاید یہ موضوع قرار پائے، لیکن اس جملے کو اس وقت عرض کرنا ہے سلسلے بیان میں ہے کہ وہی جماعت یہ تصویر کھینچتی ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن. میں کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ نہ دیکھو، اپنے قومی تاریخ اس کے پیش نظر دیکھو کہ اگر ان کا دار و مدار تلوار پہ ہوتا تو تمہارے مقابلے میں تلوار کیوں رکھتی تھی؟ میں اس میں تمہاری معقولیت کی تعریف کروں گا کہ تم فوج لے کر نہیں آئے، تم میدان روحانیت کے شہسوار لے کر آئے. لیکن اب تمہیں ماننا چاہیے کہ تلوار ان کے مقابلے میں کھینچتی تھی جو خود تلواریں لے کر آئے، اور جو خود تلواریں لے کر نہ آئے ان کے مقابلے میں تلوار نہیں کھینچتی تھی. اسی وجہ سے اب فوج کے سپاہی اکثر بدل گئے ہیں. اس فوج کے سپاہی اور تھے، اور اب میدان میں جو اب تعداد جب 313 کو آپ فوج کر رہے ہیں تو 5 کو بھی فوج کہہ دیجیے. اب ایک جنگ ہی تو ہے، وہ مباہلے کی ایک نوعیت ہے، جنگ بدل گئی ہے. شاعر نے کبھی کہا تھا، وہ اس وقت صادق آ رہا ہے کہ لوٹے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اب یہاں وہ تلوار نہیں ہے جو آنکھوں میں چکاچوند پیدا کرے، لیکن سپاہی کچھ ایسے ہیں کہ وہ جب ان کی شخصیتوں کو ادھر والی فوج کے قائدین دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ان سے ہم سربر نہیں ہو سکتے، ہرگز ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تو رسول نے ایک نوعیت جنگ بتا دی، اور اسی نوعیت جنگ کے لحاظ سے سمجھ لیجیے کہ ان کا طریقہ جہاد فقط وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے، جس کا نام دنیا میں جنگ رکھتا ہے، بلکہ ان کا مزاج روحانیت اس کے لحاظ سے ایک اور جنگ بھی ہے، کیونکہ ان کے افعال بتقاضۂ طبیعت نہیں ہوتے، بلحاظ فرض ہوتے ہیں. لہذا جب وہ فریضہ ہوتا ہے تو اس طرح کا جہاد ہوتا ہے، اور جب فریضہ بدل جاتا ہے، جب محل بدل جاتا ہے تو پھر اس طرح کا جہاد ہوتا ہے جہاں عسکری طاقت لے کر حق کے مقابلے میں آ جائے، وہاں فوجی شکست دینے کے سامان ہوتے ہیں، اور جہاں روحانیت کے میدان میں جنگ کی جائے اس کے اسلحہ دوسرے ہوتے ہیں، اس کے پھر فوج کے سپاہی دوسرے ہوتے ہیں. اب وہی حسین کے سامنے تھا، اگر ان کو سخت دمشق پر قبضہ کرنا ہوتا، اگر ان کو سخت کوفہ پر قبضہ کرنا ہوتا تو پھر فوج کی تعداد بڑھائی جاتی، پھر ویسے سپاہی لائے جاتے قبضاور، پھر ان کی عمر کی حدیں مقرر ہوتی کہ کتنی عمر کے افراد کو لیا جائے، کتنی عمر کے افراد کو نہ لیا جائے. مگر رسول نے مباہلے کی مثال پیش کر کے دکھا دیا تھا کہ دیکھو جب کسی ذہنیت کا مقابلہ ہو، جب ذہنیت کا انقلاب پیدا کرنا ہو، تب وہ تلوار والی لڑائی اس طرح کی کام نہیں دیتی ہے. پھر وہ طاقت کا مقابلہ اس ظاہری طاقت سے پھر وہ بیکار ہے، بلکہ اس وقت میں وہ اسلحہ ہونا چاہیے جو ذہنیت اسلامی میں انقلاب پیدا کر سکے. کربلا میں اگر کسی غیر مسلم جماعت کا مقابلہ ہوتا اور وہ فوج لے کر آتی تو ممکن ہے کہ مقابلہ اس طرح کا ہوتا. کربلا کے میدان میں
جو آئے تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اور جو گمراہی پھیل رہی تھی وہ ان کے نمائشی اسلام سے دھوکہ کھا کر تھی۔ کوئی غیر کوئی بات کہہ دیتا ہے فوراً مسلمان چونک جاتے ہیں، لیکن لباس اسلامی میں وہ کہی جائے تو اس وقت پھر اس کا نتیجے پر غور کم کیا جاتا ہے، پھر اس سے احساس میں کوئی ویسی حرکت پیدا نہیں ہوتی، ویسی غیرت اسلامی جوش میں نہیں آتی ہے، بس کیونکہ اسلام کے نام پر سب کچھ ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ کام کیا، یہ نہیں لگا کہ قداور فوجی ہوں، بلکہ اسلام کے آزمانے کی جتنی کٹوتیاں ہو سکتی ہیں ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لائے۔ ایک مسلمان کے لیے پہلے ہی صبر آزما یہ مرحلہ ہے، اگر جذبہ اسلامی بیدار ہے کہ اس کی تلوار کے مقابلے میں کوئی مسلمان آ جائے، کہ جائے کہ اوصاف اس کے اور زیادہ ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون قداور زیادہ ہے، انہوں نے ان کے سپاہیوں کا معیار یہ تھا کہ کون شب زندگار عبادت گزار ہے، کون حافظ قرآن ہے، کون راوی حدیث ہے۔ یہ کربلا کے 72 یہ عوام نہیں تھے، ان میں کوئی ایک کیا متعدد حفاظ قرآن تھے۔ ایک طرف حبیب بن مظاہر ہیں کہ ان کے لیے ایک سجدے میں ختم قرآن، یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک سجدے میں ختم قرآن کر دے۔ مسلم نے وہ سجا ہے، صحابی رسول ہے، اور بریر حمدانی جو کوفے کے بچوں کو قرآن حفظ کرایا کرتے ہیں، سید القراء ان کا لقب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ سوچیں جب فرصت ہو کہ آخر اسلام پر کیا وقت ہو گیا تھا کہ ایسے ایسے لوگ تلواریں لے کر میدان میں آ گئے۔ یوں تو ہمارے سامنے سابق پیری کا مجسمہ ہے اور مسلم نے وہ سجا کو بھی پیری کی مثال میں پیش کرتے ہیں، مگر ایک ہیں کربلا کے میں وہ بھی صحابہ رسول میں، مگر اتنے ضعیف العمر ہیں کہ تبری میں یہ روایت ہے کہ جب وہ میدان میں گئے، حضرت امام حسین السلام خود آپ کی عمر شریف 57 برس کی ہے تو خود پیری کے دور میں، مگر جب وہ میدان میں گئے تو وہ جہاد کر رہے تھے تو مولا دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے اے بوڑھے اس پر خدا اپنی رحمت نازل کرے۔ یہ ایسے ایسے بوڑھے صحابہ رسول اور ایسے ایسے عبادت گزار وہ میدان جنگ میں آ گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا مجمع ہے۔ اس لیے جتنے خاندان رسالت کے نمونے ہو سکتے ہیں، مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ سب ان کے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ آج کل کے مسلمان 1400 برس کے بعد جب جذبات اسلامی ختم ہو گئے ہیں، مگر اکثر مسلمانوں کے گھر میں دلائل الخیرات ہے۔ دلائل الخیرات میں کیا ہے؟ تصویر نائل شریف ہے، حضرت کے نائل مبارک کی تصویر اس میں ہے، اس کے نیچے لکھا ہے جس گھر میں یہ رہے وہاں خیر برکت رہے۔ مسلمان اس کو احترام کرتے ہیں، اس کو عقیدت میں رکھتے ہیں، اور اکثر بوسے لیتے ہیں جو شرک نہیں سمجھتے، وہ اس کو مقدس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ آج تصویر نائل شریف کا قدر ہوتی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے سامنے ایک بیتی جاگتی، ان کے پاس رسول کی تصویر ہے، اور اب کہاں سے اہتمام شروع ہوتا ہے اس ہستی کے نمایاں کرنے سے کہ ہر نماز کے مؤذن حجاج ابن مسروق جواسی، لیکن عاشور کی صبح کی نماز فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر آج اذان تم دے دو۔ یہ کیا ہے؟ شب عاشور کے حالات مجھے معلوم ہے کہ آپ اکثر کون روایت سنتے رہتے ہیں، مگر میرے ضمیر نے قبول نہیں کیا ہے۔ تاریخ بتلا دی یہ پوری جماعت کے لیے
کہ باتو بین راکعین وساجدین وقائم، پوری جماعت کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو شبیہ رسول جس کے کردار کی بھی رسول حسین تعریف کریں کہ اس کا کردار اتنا بلند ہے، تو اس لیے میرا ضمیر اسے ایک روایت کو جو آپ سنا کرتے ہیں قبول نہیں کرتا۔ یہ آج ان سے اذان دلوائی، یہ تو بات کے پہلو میں موجود تھے، بات کے پیچھے بلا فاصلہ موجود تھے، فرماتے ہیں بیٹا آج اذان تم دے دو۔ یہ جانتے ہیں کہ لیلا رات بھر منتظر رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے تو ذرا غور سے صورت اس کی دیکھتی رہی، لیکن وہ تو بات کے پہلو میں تھی، لہٰذا مولا نے محسوس کیا کہ ارے ماں نے رات بھر صورت نہیں دیکھی، تو اس وقت بیٹے کی آواز ہی سن لے۔ ہاں یہ نفسیاتی مسئلہ ایسا سکتی ہے جو لیلا کے دل کی تسلی کے لیے ہے، اور پھر مخالفین کے لیے بھی، اس فوج والوں کے لیے بھی، ان میں سے بہت سے وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی سزا سنی ہے۔ تو یہ صورت میں جس طرح مشابہ تھے، اسی طرح آواز رسول سے اتنی مشابہ تھی کہ جب پردے میں چلے جاتے تھے تو گفتگو کرتے تھے، معلوم ہوتا تھا رسول گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حسین آج ان کی زبان سے مسلمانوں کو اللہ اکبر کی سزا سنانا چاہتے تھے، ہے کہ دیکھو میرے پاس ایک شبیہ رسول موجود ہے، دیکھو آج اس کی زبان سے سن لو اذان کی آواز، اس کی زبان سے سن لو، اور ہاں اپنے عزاداروں کے لیے بھی اس پیغام کرو۔ مولا کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مشکل صبح کی نماز کی پابندی ہوتی ہے، اس لیے حسین نے صبح کی اذان دلوائی کہ اگر کوئی نوجوان، کوئی علی اکبر کا ماتم کرنے والا اس کو بستر پر اس وقت یاد آ جائے کہ میرا شہزادہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، میرا شہزادہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، تو وہ علی اکبر کی آواز پر آ جائے، علی اکبر کی صدا تو مصلے پر آ جائے، یہ علی اکبر کی یاد نماز کی یاد دلا دے۔ ماشاءاللہ اجرکم علی اللہ، تو صبح ہی سے یہ اہتمام کیا۔ اس کے بعد اب وقت آیا، اور کب وقت آیا؟ روایت مشہور کی بنا پر جب عباس جا چکے اور علی اکبر سامنے کھڑے ہیں۔ مشہور روایت تو 18 برس ہے شہزادے کی عمر کے متعلق، مگر اکثر علماء قائل ہیں کہ علی اکبر 25 برس کی عمر، عباس 32 برس کی عمر، یعنی چچا بھتیجے برابر کے جوان تقریباً۔ جو کمال شباب 32 برس میں ہے، وہی کمال شباب 25 برس میں ہے، اور کیسے جوان ہیں؟ عراق کے ممبروں پر مجھے سنا ہوا یاد ہے کہ یہ دونوں نوجوان ایسے تھے، دونوں جوان برابر کے، کہ جب مدینے کے بازاروں سے گزر جاتے تھے تو جب تک سامنے رہتے تھے خرید و فروخت موقوف رہتی تھی۔ ہاں اب حسین کے دل کی خبر لیجیے کہ عباس جا چکے، اب علی اکبر سامنے کھڑے اور کہتے ہیں کہ بابا اب ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ پہلو ہے نفسیات سے متعلق ہے کہ جس نے اجازت مانگی، مولا نے بے تکلف یا با تکلف آخر میں کہہ دیا کہ جاؤ، مگر علی اکبر جو کہہ رہے ہیں کہ بابا اب مجھے اجازت دیجیے، تو مجھے زبان سے کہتے نہیں ملتا، ارے علی اکبر سے کہیں کہ جاؤ، اب زبان سے نہیں کہتے ملتا، روک بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اور کسے بھیجیں، مگر زبان سے یہ کہتے نفسیاتی طور پر جیسے نہیں بنتا کہ بیٹا جاؤ، تو ادھر علی اکبر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، ادھر اللہ کی طرف رخ کر دیتے ہیں، ان سے اب کچھ نہیں کہتے، اس کی بارگاہ میں کہتے پروردگارا اب وہ جا رہا ہے، بس علی اکبر سمجھ گئے کیا اجازت ہو گئی، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارا گواہ رہنا، کیا گواہ رہنا؟ کر چکا ایسے یہ نہیں کہتے، اس میں 300 دن نیت کیا تھا کہ یہ نہیں کہتے کہ میرے آنکھ سے روشنی جا رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ میرے دل کی طاقت جا رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ میرے گھر کی رونق جا رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ ماں کے 18 برس کی کمائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ پھوپھی کا 18 برس کا ریاض جا رہا ہے، بس 18 ہوئے 25 ہو، بہرحال وہ عمر کہتے بارگاہ الہی میں
عرض نہیں کرتے، ارے یہ نہیں کہتے کہ میرا کریل جوان جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگارا گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے جو صورت اور سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اللہم انا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہہ، پروردگارا جب ہم مشتاق زیارت تیرے رسول کے ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو دیکھنے سے دے۔ میں کہتا ہوں کہ مناجات اس وقت ہوئی ہے مگر ماضی کی سیرت بیان کر دی ہے۔ جب مشتاق زیارت ہوتے تھے، اس کے معنی ہے کہ جب سے علی اکبر نشو و نما پائی اس وقت سے کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا جو باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، بلکہ ہمیشہ بنظر و عبادت دیکھا، کبھی یہ رسول کی زیارت کی نیت سے دیکھا۔ اور ہمیں بھی مولا نے اس سے سبق دیا کہ دیکھو اگر کسی زیارت کے مشتاق ہو اور وہاں تک نہ پہنچ سکو تو پھر شبیہ کو دیکھ کے تسلی کیا کرو۔ مولا کو ایک زندہ شبیہ رسول کی خالق نے عنایت کی تھی، اس لیے عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ جب مشتاق زیارت ہوتے تھے تو اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے، اور اسی سے علی اکبر کی خصوصیت اور نمایاں ہو گئی اور وقوع میں آ گئی، اور وہ یہ کہ جسے رخصت کر دیا بس رخصت کر دیا۔ لیکن جب علی اکبر چلے تو مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں رہے، دور تک دھوے کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اور عجیب جملہ ہے تاریخ میں کہ کلما اسرع الجواد اسرع الحسین، ارے جتنا جتنا دھوا تیز ہوتا تھا اتنا اتنا مولا اپنے قدم کی رفتار بڑھاتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا جب تک سامنے مڑ مڑ کے دیکھتے رہو، مناجات حسین کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بیٹے کی محبت تھی یا شبیہ رسول کی زیارت کا شوق تھا یا شبیہ رسول کی تعظیم تھی۔ نہیں، دور تک کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک دیکھتے رہو، یعنی رسول کی زیارت کراتے رہو۔ اب یہ ہیں علی اکبر، اور اب درمیان میں شہادت کی منزل ہے، وہ تو نہیں عرض کرتا، لیکن میں عرض کروں گا کہ اب ایک خصوصیت اور علی اکبر کی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے صدا دی مولا سیدھے لاش پر پہنچ گئے۔ حالانکہ طاقت جواب دیتی رہی تھی مگر عباس تک مولا میں یہ طاقت ہے کہ ادھر مولا عباس کی آواز آئی، کمر پکڑ ملا، پھر بھی تلوار لے کے بڑھے تو وہ فوج جو عباس کو تحت کر چکی وہ تلوار کے سامنے سے بھاگی۔ اور اب عجیب جملہ ہے جو رجب بھی ہے اور مرثیہ بھی ہے، طبری کے صفحات پر ہے کہ جب وہ بھاگے تو امام نے فرمایا کہ این تفرون وقت قتل تم رکھی، ارے بھاگتے کہاں ہو، میرے بھائی کو تو مار ڈالا۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مگر جب علی اکبر کی آواز آئی تو اب روایت میں یہ ہے کہ کبھی گووا داہنی طرف ڈالتے تھے، کبھی بائیں طرف ڈالتے تھے اور بار بار پکارتے تھے یا علی یا علی۔ اب اختلاف ہوا ہے کہ یا علی کا کیا مطلب، کوئی کہتا ہے کہ علی اکبر ہی کو سزا دے رہے ہیں، مطلب یہ کہ بیٹا اب نگاہ کام نہیں کرتی، ایک دفعہ اور پکار لو کہ تمہاری آواز کے سہارے پر آ جائیں۔ کوئی کہتا ہے باپ کو آواز دے رہے ہیں کہ اے بابا آپ مشکل کشائے خلق ہیں، یہ آپ کے فرزند پر مشکل وقت ہو رہا ہے، آپ ہی آ کے سہارا دیجیے۔ ماشاء اللہ آپ بیکار ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ آپ قدر کیجیے لیلا کے دل کی، جس کے جانے کے وقت مولا اپنی جگہ نہ کھڑے ہو سکے، مگر لیلا کا کمال ہے کہ ایسا بیٹا چلا گیا مگر لیلا نے قدم خیمے سے باہر نہیں نکالا، ہاں اندر بھی بیٹھا نہیں گیا، چاہے خیمہ پر کھڑی نہیں، مولا کے چہرے پر نظر ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کوئی زخم آئے گا تو ایمان صحیح مگر باپ کا دل ہے، رنگ متغیر ضرور ہو جائے گا۔ ہاں ایک دفعہ رنگ متغیر ہوا
اور لیلا نے پوچھا کہ کیوں مولا میرے بیٹے کی تو خیر ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہاں تمہارا بیٹا زندہ تو ہے مگر ایک نامی پہلوان مقابلے پر آ گیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، میرا فرزند 3 دن سے بھوکا پیاسا، اس لیے مجھے اس کے مقابلے میں علی اکبر کی جان کا خطرہ ہے۔ مسائل میں بھی بغیر سمجھے ہوئے قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں جسے مرنے کے لیے بھیجا ہے اس کی جان کا خطرہ کیسا ہے؟ مگر یہ آل رسول ہیں، مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے۔ ارے وہ علی کے پوتے کو سب مل کے مار لیں اور بات، مگر کسی ایک سے 10 بدست مقابلے میں وہ شہید ہو جائے یہ مولا کو گوارا نہیں۔ فرماتے ہیں اے لیلا یہاں کیا کھڑی ہو؟ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہے۔ ماشاء اللہ آپ میں تاب سماج نہیں ہے، بغیر پھیلائے ہوئے مختصر جملوں میں ختم کرنا ضروری ہے کہ لیلا ہٹی خیمے کے اندر آئی، یہ سوچتی ہوئی ایسی اگر فقط دعا کرنا ہوتی تو خود ہی کر دیتے، یہ مجھے کیوں ہٹایا؟ معلوم ہوتا یہ میرا در خیمہ پر کھڑا ہونا بھی مولا کے نزدیک مناسب نہیں ہے، اس لیے احترام حکم امام نے آ کے دعا تو کر لی، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے ان الفاظ میں سے سنا ہے کہ بارگاہ الہی نے کہا ہے کہ یعقوب سے یوسف کے ملانے والے میرے علی اکبر کو اس کے مقابلے میں فساد کرے، دعائے لیلا تمام ہوئی، علی اکبر غالب آئے، علی اکبر نے اسے تحقیق کیا، مگر جو مولا کا منشا تھا آج کل ہوائے زمانہ کے خلاف ہے، مگر جو حقیقت ہے اسے چورت نہ کروں کہ حضور والا لیلا جو سمجھ گئی تھی مقصد امام تو دعا کر کے پھر خیمے کے دروازے پر نہیں آئی، ارے علی اکبر کی لاش آ گئی مگر